ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے تو یہ پہچان ہی نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی خوبیوں کتنی صلاحیتوں کے ساتھ نوازا ہے، پہچان نہیں پاتے، غور نہیں کرتے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے بڑی بہترین ساخت پر خوبصورت ترین انسان پیدا کی، لوگوں کو صلاحیتیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ جو آدمی اپنی چالاکی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اور اپنی گفتگو کے فن کے ساتھ کسی بڑے سمجھدار آدمی کو معاذ اللہ دھوکہ دے لیتا ہے اور سیانے لوگوں کو لوگ پریشان کر دیتے ہیں، تو آپ غور فرمائیں، صلاحیت تو اس کے اندر تھی نا، لیکن اس نے غلط جگہ استعمال کی۔ اگر اپنی انہی صلاحیتوں کا وہ صحیح استعمال کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت سارے خیر کے کام لے لیتا۔ پہلے تو ہم پہچانتے نہیں، غور نہیں کرتے۔ وہ جو کہا گیا تھا نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہی تو اللہ تعالیٰ کو پہچان گئے۔ اپنی صلاحیت پر غور کیا جائے کہ ہم کیا کر سکتے، کون سی خدمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل کرے تو ہم وہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ وہ کوئی بھی ہو، ایک بی بی مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے حضور کی تکلیف کے پیش نظر اطلاع نہ دی کہ محبوب کو تکلیف دینا مناسب نہیں، دفن کر دیا۔ صبح محبوب نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا، صفیں بناؤ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کوئی کام تو کیا نا زندگی میں، کوئی ڈیوٹی تو کی نا۔ ایک تو ہم اپنی صلاحیت کو دیکھو، کسی نے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ ایک تو اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھے۔ ہمارے ہاں لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، میں پیچھے رہتا ہوں، میری کون سی فوٹو آتی ہے، میں کون سا چار لوگوں میں پہچانا جاتا ہوں، پیسے میرے پاس۔ یہ کمزوریاں ہیں، یہ خود اعتمادی کو ختم کرتی ہیں۔ اپنی صلاحیت کو پہچانا جائے، غور کیا جائے کہ ہم کیا ڈیوٹی زندگی میں کر سکتے ہیں، اس پر توجہ دی جائے۔ اور پھر جب اپنے آپ کو پہچان لیا جائے کہ بھلا میں یہ دیکھیں نا، مدارس، مساجد، خانقاہیں، یہ سارے سلسلے، اس میں اگرچہ نام ایک بندے کا لکھا ہوتا ہے کہ فلانے نے بنائی ہے، لیکن اس میں سینکڑوں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ یعنی وہ جگہ دینے والا بھی بڑا باکمال آدمی ہوتا ہے، وہاں ڈیوٹی دینے والا بھی بڑا باکمال آدمی ہوتا ہے۔ یہ بڑے باکمال لوگ ہوتے ہیں۔ کہنا پیر صاحب نہیں ہوتا ہے، تعریفیں پیر صاحب کی ہونی ہوتی ہیں۔ اور اب تو اللہ خیر کرے، بعض آستانوں پہ لوگوں نے باقاعدہ بندے رکھے ہوئے ہیں تعریفیں کرانے کے۔ اللہ والوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خوشبو کو بھی کبھی بتانا پڑا ہے کہ میں خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے۔ تو یہ نام تو قبلہ پیر صاحب کا ہی آئے گا، انہی کا ذکر آئے گا، چلے اچھے لوگ ہیں، آنا بھی چاہیے، لیکن بڑی خدمات ہوتی ہیں ان لوگوں کی جو آستانوں پہ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، جو پیر صاحب کے آنے والے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، جو وہاں رات کو دیکھتے ہیں، جو وہاں ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اگر یہ سارے لوگ نہ ملے تو کام ہوتا نہیں۔ تو ایک تو دیکھیں کہ صلاحیت کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب پتہ چل جائے تو پھر وقت کو بیکار ضائع نہ کریں۔ رب کے بندوں میں اور عام بندوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عام لوگ وقت ضائع کرتے ہیں، رب کے بندے اپنے وقت کو قیمتی بنا کے رب رسول کو راضی کر لیتے ہیں۔ ہمارے اوقات ضائع ہوتے ہیں۔ ڈھیر سارے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں میں بور ہو رہا ہوں، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا۔ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، بھلا کس وقت بور ہو، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ وہ جناب آپ پوچھیں کسی آدمی سے کہ یہاں کیوں کھڑے ہو، کہتے ہیں میں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ میرا کئی دفعہ دل کرتا ہے پوچھنے کو کہ آج آپ نے ایک سپارہ قرآن پاک کا پڑھا ہے؟ محبوب تو پوچھتے تھے نا صحابہ سے صبح کہ آج کسی نے جنازہ پڑھا ہے، مسکین کو کھانا کھلایا ہے، آج فلاں آدمی نے کوئی نیکی کی، محبوب سوال کرتے تھے۔ تو ٹائم پاس کر رہا ہوں جی، بھی اتنا ٹائم آیا کہاں سے جسے پاس کرنا پڑا؟ بعضوں کا 1 منٹ ٹھہرنا میں آیا، او بھئی 1 منٹ میں 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے اور پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے۔
آپ نے 1 منٹ کو ایسے سمجھ لیا ہے وقت کا ضیاع. یہ بہت سارے لوگ ہیں جو تبصرے کرتے، فارغ ہیں، کام کوئی نہیں، اس پر بھی تبصرہ، اس پر بھی تبصرہ، اس کی بھی بات کرو. بھائی اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی بات کریں. اتنا کہاں سے وقت آیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں سیاستہ میں حدیث موجود ہے، فرمایا جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو دن جب چڑھتا ہے تو دن اعلان کرتا ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے کہ لوگوں میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں. اگر جو کام تم نے کرنا ہے وہ آج کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ. آج 10 ستمبر کو جس بندے نے سارا دن قرآن پاک نہیں نہ کھولا، یہ اس سال کا 10 ستمبر اسے دوبارہ نہیں ملے گا زندگی. جس نے آج صبح سے ایک دفعہ بھی، میں اکثر کہتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے سارے دن اور ساری راتیں امت کو یاد کیا، اور سارا دن ہی گزر گیا، امت نے ایک بار بھی درود و سلام نہیں کرا. سارا دن ہم نے بہت ساری خیر کر سکتے تھے، اچھا مشورہ دے سکتے تھے، کوئی بات سیکھ سکتے تھے، لیکن وقت ضائع کرتے. اپنے اوقات کو مرتب کریں. ہمارے بزرگوں کے ٹائم مرتب تھے، طے تھے. امام بخاری اگر ہماری طرح ہوتے تو قرآن مجید کے بعد ایک صحیح ترین کتاب ہمیں دے پاتے. امام مسلم کا بھی اگر وہی حال ہوتا جو آج ہمارا ہے. ڈھیروں لوگ ہیں جنہوں نے بخاری پڑھی نہیں، پوری مسلم شریف کو پڑھا نہیں، اور انہوں نے کتنی محنت کر کے احادیث پر گفتگو کر فرق نکال کے کہ یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ متواتر ہے، انہوں نے ہمارے سامنے رکھی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1000 کتاب لکھی ہے. کتنی؟ اور کتاب ایسی نہیں کہ وہ مطلب کانٹ چھان کی کتاب بنا لی ہو، وہ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے. کام ان لوگوں کا مرتب تھا، ان کے وقت میں برکت تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن ان کے خادم سے آپ نے کوئی کام کہا تو کہنے لگا حضور یہ کام کل کر لیں گے. تو آپ فرمانے لگے یہ کام اگر کل کریں گے تو جو کام کل کرنے ہیں وہ کب کریں گے؟ ہمارے ڈھیر سارے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک طے ہی نہیں کیا. آپ نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں بس میں حج کا رہا ہوں، شروع کرنی ہے. تو اگر حج پہ نہ جا سکے خدا نخواستہ، اللہ معاف کرے، تو پھر نماز پڑھنی نہیں ساری عمر. میں وہ بچوں کی شادی کر لوں پھر میں ٹھیک ہی ہوں. تو اگر ایسا وقت آیا ہی نہ، خدا نہ کرے، تو پھر کیا پڑھنی نہیں؟ میں بہت سارے لوگوں سے کہتا ہوں داڑھی شیف رکھ لو، کہتے میں آج نیک نہیں. تو میں نے کہا داڑھی کی قسم ہی اٹھانی تھی، بس نیک ہونا تو رکھنی ہے. روٹی کی اٹھاؤ نا کہ جب تک نیک نہیں ہونا کھانی نہیں. یہ کرو نا بات، باقی سارے کام چل رہے اور اس پر آپ کسی کو توجہ دلائیں، بلکہ بعد میں چھوٹی رکھی بھی ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں چھوٹی والے کو بھی تو لوگ مولوی کہتے ہیں، تو اسے پوری کر. اپنی مرضی کی کیوں رکھتا ہے؟ رب رسول کی مرضی کی رات. کام جو کرنا ہے اسے شروع کیا جائے. جو ڈیوٹی کرنی ہے اسے ہمارے ملک میں رواج بنا دیا گیا ہے. کام نہ کرو ویسے کرو، کام نہ کرو کیچڑ اچھالو. یہ دیکھو نا کتنی تکلیف ہے سیلاب والوں کو، کتنی تکلیف ہے. ہمارے وہاں دوست موجود ہیں، اپنی ہمت کے مطابق کام کر رہے ہیں. میں خود بھی وہاں حاضر ہوا تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ جلدی امراض ہونے لگے. یعنی ایک طرف وہ بندہ ہے جو نخرہ کر رہا ہے کہ یہ روٹی میں نے نہیں کھانی، یہ سالن لے جاؤ، اور دوسری طرف ماں کے کہتی ہے کہ صرف میرے بچے کو زخم ہو گئے ہیں، کیڑے کھڑے ہیں پانی میں، جلدیں پھٹنے لگے، صرف دوائی چاہیے. تو کیا رب کریم نے حساب نہیں لینا؟ چلے مہربانی کرتے، وزیروں نے تو نہیں جانا تھا، پیر ہی ایک دورہ کر آتے، تھوڑی سی توجہ کر لیتے. کیا یہ محبوب پاک کو راضی کرنے کا طریقہ نہیں؟ کیا حضور نے فرمایا نہیں جو میری امت سے محبت کی جس نے اسی نے مجھ سے محبت کی؟ کیا فرمایا نہیں جب میری امتی کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ یہ کام نہیں خیر کا؟ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اپنے اوقات کو مرتب کریں. ہمارے ہاں مزاج نہیں کام. یہ دیکھیں نا جلسے ہو رہے ہیں، آ رہا ہے فلانا، جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور سب سیاسی جماعتیں اللہ ماشاءاللہ جتنے خرچے یہ ان کاموں پہ کرتے ہیں نا، اس سے آدھے خرچے اگر کریں. آپ گاڑیاں سجا رہے ہیں، فلان ہو رہا ہے، پجاروں نکلی ہوئی ہیں، فلاں کام ہو رہا ہے، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ لوگ 4 پہیاں کھڑی کر کے ان کے اوپر چادریں ڈال کے اپنی بیٹیوں کو چھپائے بیٹھے.
نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ترجیحات ہماری کیا ہیں، ہم اصل میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ہمارا رستہ اور سفر کیا ہے۔ وہ ایک علاقے میں نا، بلکہ یہ میر پور جب ایک دفعہ تاریخ بتاتی ہے کہ سارا کسی حادثے سے ٹوٹ گیا تھا، تو ایک آفیسر کہتے ہیں میری یہاں ڈیوٹی تھی، کیونکہ شہر سارا ہی ایک دفعہ الٹ پلٹ ہو گیا تھا، تباہ ہو گیا تھا، تو میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص اور اس کی بیوی 2 بوریاں گدے پہ رکھے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کے سلام لی، بابا جی کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے پوچھنا تھا وہ بیت المال کا دفتر کہاں ہے، کہاں جہاں خزانہ جمع کرایا جا رہا ہے؟ تو میں نے کہا بابا جی میں ہی ہوں دفتر کا آفیسر، آپ نے کیا جمع کرانا ہے؟ تو کہنے لگے میں نے اور میری بیوی نے کانپتے اور بوڑھے ہاتھوں سے محنت کر کے یہ کچھ سونا چاندی ملبے کے نیچے سے نکالا ہے، بیت المال میں جمع کروانا ہے۔ میں نے کہا بابا سارے لوگ گھر لے جاتے ہیں، آپ بیت المال میں لے آئے؟ کہنے لگے پتر شہر سارا ٹوٹ گیا، یہاں ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں، ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں ہمارا شہر پھر سے آباد ہو جائے، شہر آباد ہوں گے تو گھر بھی انشاءاللہ بانی جائیں۔ وطن جب رہتے ہیں نا تو پھر سارے کام ہی چلتے رہتے ہیں، لیکن آپ پرواہ ہی نہ کریں، وقت کو ضائع کریں اور فضول ابحاث میں ٹائم ضائع کریں، کوئی معنی نہیں۔ آپ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہترین مسلمان ہے جو لا یعنی باتیں چھوڑ دے، بے مقصد باتیں زندگی میں چھوڑ دے، بس با مقصد باوقار پتے کی بات زندگی میں کریں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ اور جن لوگوں نے اپنا وقت مرتب کیا، کام کیا، ڈیوٹی کی زندگی میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر 39 سال ہوئی ہے، پوری 40 نہیں، کتنی بولیے؟ 39 سال کی عمر میں یہ بندے نے روز قرآن پاک بھی پڑھا، درود پاک بھی پڑھا۔ اس شخص نے امت کو عدل و انصاف سے بھی بھرا، مساجد بھی بنائی، انہوں نے مدارس بھی قائم کیے، خدمتیں بھی کی، عمر 39 سال پائی، لے سجنا سا توڑ ہی نبھائی، جان بھی دیتی تیرا تیرے، ہم نے تو طے ہی نہیں کیا آج تک۔ یہ بہت سارے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں ساری دن تصویر پہ گزر جاتا ہے، سارا دن فوٹو آنی چاہیے۔ اور قوم نا زیادہ تر اللہ ماشاءاللہ بالخصوص نوجوان نسل ہواؤں میں زندہ ہے، خوابوں میں زندہ ہے، موبائل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی کے دکھ کچھ اور ہیں، کرب کچھ اور ہیں، تکلیفیں کچھ اور ہیں، سمجھنے کی چیزیں کچھ۔ جب دوائی کی ضرورت ہو تو پھر گوشت سے پیٹ نہیں بھرا جاتا، پھر دوائی ہی کھانی پڑتی ہے۔ ترجیحات اور ہیں، ہمیں اور طرف بڑھنا ہے اپنے آپ۔ اور جب بندہ مرتب زندگی گزارتا ہے نا، جس مقصد کے لیے رب کریم نے اسے بھیجا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جب وہ بہترین عمل کرتا ہے تو پھر وہ کافر کا نظریہ ہے کہ مر جائیں گے تو فنا ہو جائیں، زندگی میں جو موج کرنی ہے کر لو، یہی ہے سارا کچھ۔ مومن کو تو بتایا گیا ہے کہ تو یہاں قیدی ہے، تیری یہاں زندگی رب چاہی گزار، دنیا میں اللہ رسول کی مرضی پہ چل، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت میں تجھے ساری نعمتیں عطا فرما دے گا۔ یہ کووڈ-19 کے دن تھے نا، تو مجھے ایک سرکاری ادارے میں مدعو کیا گیا ہے، کہنے لگے جی خوف پڑا ہے میرے، کورونا سے ڈرتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو کسی جگہ ہاتھ، یہ ٹینشن بڑی سوار ہوتی ہے۔ ایک صاحب میرے سامنے بیٹھ کے کہنے لگے جی مجھے تو زیادہ لوگ جمع ہو جائیں تو گھٹنوں میں لگ جاتی ہے، تو یہ قبر میں تو میں تو بڑا خوف کھاتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا قبر کھڈا ہے، گڑھا ہے، دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، حدیث سے صحیح موجود ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن قبر کی ایک دوسری حالت بھی ہے جو بندہ مومن کے لیے۔ آپ کا جو خیال ہے نا سانس کیسے آئے گی، چاروں جانب سے بند ہے، تو جو رب ماں کے پیٹ میں بندے کو سانس کے لیے موقع دیتا ہے نا، اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ آسان بات سمجھنا چاہے تو انڈا چاروں جانب سے بند ہوتا ہے، سوراخ بھی کوئی نہیں ہوتا، چاروں، میری طرف دیکھیں جی، چاروں جانب سے انڈا بند ہوتا ہے، لیکن جب چوزا نکلتا ہے تو زندہ بھی نکلتا ہے، سانسیں بھی لیتا ہے اور خوبصورت بھی نکلتا ہے۔ تو جو مالک وہاں اس کے لیے ساری آسانیاں فراہم کرتا ہے وہ قبر میں بھی فرمائے گا۔ لیکن 2 حالتیں ہیں نا،
ایک وہ کھڈا ہے وہ گھڑا ہے. دیکھیں میں نے اگر گجرانوالہ آنا ہے تو گجرانوالہ کی سڑک پہ چڑھنا چاہیے, پنڈی والی سڑک پہ تو اگر کوئی سڑک ہی اختیار کی ہو جو سیدھی کھڈے میں جاتی ہو تو اس نے تو سڑک جان بوجھ کے اختیار کی ہے. نہ حلال حرام کی تمیز ہے, نہ بولنے میں احتیاط ہے, نہ کوئی پرواہ ہے, نہ بیٹیوں کا حق دیا ہے, نہ بہنوں کو ان کا حق دیا ہے, نہ ذمہ داریوں کا احساس کیا تو پھر اللہ معاف فرمائے. اس نے تو سفر ہی کھڈے کا شروع کیا. لیکن اگر اس نے زندگی تھوڑی محتاط گزاری ہے, رب چاہی گزاری ہے, تو پھر قبر کی دوسری حالت بھی حضور نے بیان کی. یعنی بندہ مرے گا, ذرا تصور کرنا کیا کہنے لگا ہوں. جب وہ مرے گا تو اس کی صرف قبر نہیں بلکہ اس کی قبر باغ ہے, کیاری ہے, قبر باغ ہے, اور معمولی باغ نہیں, جنت کے باغوں میں سے باغ. اور ایسی کیاری جنت ہی, ایسا باغ, ایسا گلشن کہ جس میں آنکھ کھلتے ہی پہلی زیارت ہی مدینے والے باغوں کی نصیب. کیا کہا حضرت نے, کہنے لگے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اب اللہ فرماتا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. فرمایا جو متقی لوگ ہوں گے نا, پرہیزگار, وہ جب رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو مہمان بنا کے پیش کیے جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں مہمان بنا کے, ونسوق المجرمین الی جہنم وردا, اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس سے ہانکا جائے گا, پیاس سے ہانکا جائے گا. اپنے معاملات زندگی کو ہمیں جلدی سے طے کر لیں, وقت نہ گزر گیا تیزی سے. کالے والوں کی جگہ سفید آنے لگ گئے, اور تندرست وجود کہیں کہیں سے درد کرنے لگ گئے. یاروں کے دوستوں میں سے, یاروں کی جماعتوں میں سے کچھ دوستوں کے ہم جنازے پڑھائے, جنہ باجو ایک پل نہیں سجیندے, پھر وہ شکلیں ہی یاد نہ رہی ہے. داؤد تائی رحمت اللہ علیہ سے ہارون رشید نے کہا تھا کہ کوئی نصیحت کر دے, تو فرمانے لگے آپ کے والد کہاں ہے؟ قبرستان میں. دادا قبرستان میں. بیٹا بھی تھا قبرستان میں, بھائی قبرستان میں. فرمانے لگے تو نے اتنے جنازے پڑھے, ابھی میں تجھے نصیحت کروں, تیرا کیا خیال ہے وہ چلے گئے تو نہیں جانا؟ او بھیا دیکھ قبراں جنہ تے پھول پئے, ادھروں تے کوئی نہیں گیا, ادھروں ہی لکھا گئے. اپنی زندگی میں تھوڑا چیزوں کو طے کرے. بڑی ہو گئی تصویریں, بڑی ہو گئی ویڈیو, اور بڑے ہو گئے چکر, بڑا کچھ ہو گیا. اب تو بھائی کوئی اگلا کام ہو, توجہ ہے دوستوں کی میری بات, اب اس تھوڑی سی نا تیاری ہو. اور آخری بات یہ کہ صوفیاء کرام تھے نا, ان کے مسلح بات تھے, اللہ اللہ کرتے تھے, ہماری جان نہیں چھوٹتی. اب تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کیونکہ وہ زندگی موبائل پہ گزارتے ہیں تو گہری نیند سو ہی نہیں پاتے, ہر وقت توجہ کہیں اور لگی ہوئی ہوتی ہے. ہر وقت وہ تو سنجیدہ مطلب سو ہی نہیں پاتے, چار چار موبائل رکھے. بزنس مین صاحب نہیں, کسی کو کوئی بات سنا رہے ہیں, کسی کو کوئی سنا رہے ہیں, یاد نہیں کرتا میں نے سویرے کیا کہا تھا, بھول گیا. الجھی سی زندگی کم ہوتی ہے جب بندہ مسلح پہ نہیں بیٹھتا, سارا کچھ بند کر کے, جان چھڑا کے, سرے رات بندہ کچھ دیر اللہ اللہ کرے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کچھ دکھ بندے کے بڑے ذاتی اور نجی ہوتے ہیں, وہ کسی کو نہیں بتائے جا سکتے, چاہتے ہو بھی بندہ نہیں بتا سکتا. ہمیں شریعت نے دعا سکھائی ہے, جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہتے, کھول کے کہہ دو, کرم بھی ملے گا, عزت بھی ملے گی. تو اپنی زندگی کے معاملات کو ترتیب دیں, بالخصوص مصلی, دعائیں, عبادتیں, اللہ سے جڑے کوئی ڈیوٹی زندگی میں کریں, لیکن خدمت کا مزاج بنائیں. جو دوڑ دھوپ ہے نا ہماری, بلا وجہ کی اس سے باہر آئیں. یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بہو نافرمانی ہو, لیکن اس کی بہت پہلے تربیت کی گئی تھی. اسے بار بار کہا گیا تھا کہ جب تو ساس کے پاس جائے گی تو لگ پتہ جائے گا. تو بیچاری کا پہلے سے ہی ذہن تھا کہ ساس کسی خطرناک چیز کا نام ہے, پہلے سے اسے بتایا گیا تھا. ساس کو بھی کہا گیا تھا کہ جب تیرے گھر آئے گی نا بہو تب تجھے سمجھ آئے گی. تو پہلے سے ذہن سازی کر دی گئی تھی. تو ہم مزاج کے لحاظ سے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے حق میں سخت ہوتے گئے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ احساس کا پیغام ہے. کسی کا احساس کرنا,
اپنے دل میں کسی شخص کے لیے گنجائش پیدا کرنا، مختلف چیزیں سوچ کر اچھے گمان کر کے رب کی مخلوق کے بارے میں بہترین رائے قائم، لوگوں کے لیے اپنے دل کے اندر کشادگی رکھنا، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا۔ آپ اطمینان سے بیٹھے، میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ اطمینان سے بیٹھے، کوئی ایسا جنریٹر ہے تو چل جائے گا، ورنہ یہ سارے ملک کا ہی مسئلہ ہے۔ آپ غور کریں میری بات، میرے عزیز، احساس جب لوگوں کے دلوں میں نہیں نہ ہوگا پھر وہ معاشرہ آہستہ آہستہ زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور حضور کا پیغام کیا ہے؟ کبھی کہ تمہیں احساس ہو۔ آپ دیکھیے قرآن مجید فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، فرمایا تحقیق ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمایا۔ خالی ترجمہ قرآن مجید کا دیکھیں تو انسان جھوم جاتا ہے۔ فرمایا یہ وہ محبوب ہیں کہ مشکل میں تم پڑھو تو تکلیف میرے حبیب کو، مشکل میں پڑھنا حضور پر گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی فرماتے ہیں۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو رشتہ اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ بیان کیا، اس کی قربت یہ ہے، یہ اس شاعر کا تخیل نہیں، کسی بہترین اردو داں کا جملہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا مشکل میں تم ہو تو گراں میرے محبوب پہ گزرتا ہے۔ حضور تو جلدی کرتے ہیں تمہاری بھلائی چاہنے میں، کیوں؟ رشتہ بڑا گہرا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ وہ محبوب ہیں جو تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کے حق میں نرم دل رکھتے، نرم۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کسی کا بھلا یہ ہوتا ہے اس کو 4 پیسے دے دیے جائیں، شاید اس کا بھلا یہ ہے کہ اسے نوکری پہ لگوا دیا جائے، شاید بھلا یہ ہے کہ اس شخص کو اگر کسی وہ مشکل میں آ گیا ہے تھانے کچہری کے معاملے میں تو وہاں اس کو سہولت دلا دی جائے، آسانی کر دی جائے، کسی کو مضبوط کر دیا جائے، تو یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، میں تمہارا وہ نفع کرنے آیا ہوں کہ تمہارا دل ساری جگہوں سے ہٹا کے رب رسول کی طرف مائل کرنا ہے، تمہاری طبیعتوں کے اندر جو سختی ہے اسے نرمی میں بدلنا ہے، تمہارے مزاجوں کے اندر جو بے لگام خواہشات ہیں انہیں شریعت اسلامیہ کی پابندی کی لگام دینی ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کا جو دیکھے نا، اگر کسی گھر میں بگڑے بچے سنور جائے نا تو روٹی تھوڑی بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، اگر گھر والے اخلاقاً اتنے اعلیٰ ہوں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں تو تھوڑے پیسوں پر بھی وقت گزر جاتا ہے۔ رسول پاک کا دل دھڑکتا تھا، کس لیے؟ صرف اس لیے نہیں کہ لوگوں کو نوکریاں مل جائیں، مال مل جائے، لوگ جو ہیں ان کے گھر کشادہ ہو جائیں، بلکہ حضور کا دل دھڑکتا تھا کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں، جنت کی طرف ان کا سفر ہو جائے، ان کے دلوں سے حسد کو، تکبر کو، غرور کو، انا کو، خود پسندی کو، عجب کو نکال دیا جائے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ان کا تزکیہ کر دیا جائے، دل صاف کر دیے جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس کے ساتھ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا تبلیغ ہوتی ہے لیکن اس میں درد نہیں ہوتا، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ لو میرے جیسے آدمی نے تقریر کرنی ہے، گھنٹہ گزارنا ہی ہے، تو پھر بعض اوقات نفس کی خواہشیں غالب ہوتی ہیں تو وہ اصلاح سے زیادہ شوق داد لینے کا غالب آ جاتا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ ہمارے ہاں پھر وہ نقیب محفل بیچارہ کبھی بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے، کبھی بھاگ کے ادھر آتا ہے، کہتا ہے میں نے جملہ دینا ہے۔ اب وہ ایسے لگتا ہے جملہ نہیں دینے لگا، کوئی ایٹم بم دینے لگا ہے، جس میں اتنی اسے پریشانی، ایک جملہ کہنے لگا، سنبھال کے رکھنا، ضائع نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ وہ تو جملہ رہنے دے، تو آیت دے ہمیں کوئی قرآن پاک کی، تو ہمیں کوئی حدیث پاک سنا، تو شادی سی بات کر، یہ تو مطلب۔ اور پھر وہ داد کا اتنا شوق کہ جب تک سارے ہاتھ نہ کڑھیں، جب تک شمال جنوب والے نہ بول پڑیں تب تک بات نہیں ہوگی۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ اصلاح کے اندر تو آپ کا درد آپ کی زبان سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔
اقبال کہنے لگے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر تو نہیں، پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ تو اڑتی ہے، وہ تو اس کی تو پذیرائی ہوتی ہے اگر بات دل سے نکل رہی ہے تو۔ عزیز بھائی یاد رکھیے گا، حضور سید عالم علیہ السلام درد دل کے ساتھ دعوت دیتے لوگوں۔ 10 دن حضور نے طائف میں قیام کیا ہے، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، الٹا انہوں نے روڑے مارے، تکلیف تھی۔ حضور واپس آ رہے ہیں، صحابی ساتھ ہے، باغ میں بیٹھ گئے، اتنی صحت مبارک پر انہوں نے معاذ اللہ تعالیٰ سنگ باری کی کہ خون مبارک بہ رہا ہے۔ فوراً عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں۔ فرشتہ بھی حاضر ہو گیا، حضور آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں۔ لیکن محبوب کے دل میں نرمی ہے نا امت کے لیے، اگرچہ یہ ساری امت دعوت ہے اس وقت، پر اس وقت بھی نرمی ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، صحابی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اب یہ تباہ ہو ہی، میری طرف دیکھیں جی، اب یہ تباہ ہو ہی جائیں گے، اب کوئی نہیں بچا سکتا انہیں تباہ ہونے سے۔ لیکن حضور نے کیا کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ فوراً عرض کی یا رسول اللہ ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ کبھی پتھر مارنے کے والے کے لیے بھی دل میں احساس ہوتا ہے، ہمیں تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی گالی نہیں دی، کچھ نہیں کہا، پر ہم سخت کیوں ہیں بھلا؟ وہ ہمارے پیچھے نہیں چلتا ہاتھ باندھ کے، جی میں ہاں نہیں ملاتا، ہمارا دل اس کے لیے سخت ہے۔ دو ہی تو بندے ٹھیک ہے دنیا میں، ایک میں ٹھیک ہوں اور ایک جو میری ہاں میں ہاں ملائے پوری وہ ٹھیک ہے۔ دونوں ہاتھ باندھ کے پیچھے چلے، تیسرے کو میں کیسے ٹھیک ہونے دیتا ہوں؟ میرا مزاج ہی نہیں، اللہ ماشاءاللہ ہماری طبیعت ہی نہیں ہوتی ایسی۔ خدا کے بندو جب دل کشادہ ہوں، طبیعتیں کھلی ہوں، پھر اس طرح کا تھوڑی مزاج ہوتا ہے۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور ایک نے بھی نہیں کلمہ پڑھا، اور پھر بھی آپ کے دل میں اتنی وسعت ہے، آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ 10 دن لگائے، ایک شخص بھی نہیں آ رہا۔ تو محبوب کیا فرمانے لگے؟ کریم فرمانے لگے مجھے پتہ ہے انہوں نے تکلیف دی ہے، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، جلدی نہ پریشان ہو جایا کریں۔ کچھ لوگ جلدی کچے جملے بوئے، ساڈی قوم نہیں ٹھیک ہو سکتی جی، ایسمو لگتا کچھ نہیں ہو سکتا دی، یہ نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی نہیں مانا، اور آپ نے پھر ہدایت کی دعا کی۔ تو یہ میرے محبوب کا امید کا طریقہ ہے۔ کریم فرمانے لگے اگر آج یہ نہیں مانتے تو پھر بھی تباہی کی دعا نہیں کرنی، یہ نہیں مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی، مان جائیں گے لوگ۔ اپنے دل میں جب آپ نرمی لے آتے، ہمارے نا سینکڑوں نوجوان گناہوں میں چلے گئے ایک علاقے سے۔ جو آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے نا وہ سخت تکلیف میں ہوتا ہے۔ انسان کو جو چیز سب سے زیادہ ستاتی ہے وہ اس کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ حدیث میں فرمایا ما حاک فی صدرک، کھٹکتا ہے سینے میں، چبھتا ہے گناہ، یہ تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے، تڑپتے ہیں لوگ، سسکتے ہیں۔ لیکن روایتی انداز سارا جب ہماری مجالس اور محافل میں ہو جاتا ہے، کوئی نہیں وقت دینے والا، پیار کرنے والا، تھپکی دینے والا، بازو تھام، کوئی نہیں۔ ایک تقریر وہ ہے جو میں آپ سے کرتا ہوں، بس ٹھیک ہے گھنٹہ گزارنا ہے، تو وہ بھی کئی میری طرح کے لوگ ہیں جو جمعرات کو فیصلہ کرتے ہیں سویرے کیا بیان کرنا ہے۔ حالانکہ میری طرح کے جو چھوٹے ہیں وہ ہفتے سے ہی تیاری شروع کر لیتے ہیں تاکہ کچھ غور فکر کر کے قوم کے سامنے رکھا جائے، ضروری۔ اب ایک تقریر میں آپ سے کرتا ہوں، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک تقریر ایسی ہے جو خطیب صاحب آپ سے کرتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے صرف سمجھانے کے لیے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا بیٹا کسی غلطی میں مبتلا ہو گیا تو پھر بھی اسی طرح ہی داد و تحسین کے لیے لش پش کر کے تقریر ہوگی؟ نہیں، پھر یہ انداز نہیں ہوتا۔ پھر تو بچہ کو سامنے بٹھا کے باپ اپنی پگڑی اس کے پیروں میں رکھتا ہے، پھر تو ماں دوپٹہ پیروں میں رکھتی ہے، کہتے پتر میری کمائی نہ اجاڑ دینا، اور نہ پتہ چلا تو سگریٹ پینے لگ گیا، خدا خیر کرے، تیری مہربانی۔ سوتا نہیں، اس کا چہرہ پریشان ہے۔ اب بات آئی ہے نا، اب یہ وقت آیا تبلیغ کا، اصلاح کا۔
اسے منت کر کے سمجھایا، اس کو گزارش کی. اس نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی تھی، آئندہ نہیں کرتا. پوری اس نے تسلی دی، پھر بھی نہیں سوتا. بچہ تو وعدہ کر کے چلا گیا، پھر بھی نہیں سویا. وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس نے مصلی بچھا لیا. کہا یا اللہ یہ میری عمر کی کمائی ہے، مالک اسے ہدایت دے دے. او بھائی جب تو اس انداز میں ملت کے ہر بیٹے کی اصلاح کرنے لگے گا، اور اس سے مراد صرف خطیب وائز ہی نہیں، حضور نے ہم سب کے ذمہ لگایا تھا بلغ عنی ولو آیا. ہم سب کی ذمہ داری ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کو قائل کریں. مجھے بتاؤ اپنی ذات کے حق میں قائل کرنا ہو تو کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتا ہے نماز کی دعوت ہم کیسے دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پڑھ لیے کر نماز، اتنے پیسے کہاں لے کے جائے گا؟ یہی دعوت ہوتی ہے نا. وہ کہتا ہے تو نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے. یہ تو ہے ہمارا دین کے حق میں. وہ محفل میں آنا اگر ٹائم ملا تو ٹھیک، یہ ہے دین کے حق میں. اور جب اپنی باری آئے، کسی سے 50,000 روپے چاہیے تھے، فون کیا اس کو، ملنا تھا، وہ کہتا حکم کریں. کہتے نہیں ٹیلی فون والی بات نہیں. کہتے میں تو 2 بجے ملوں گا، تو 2:30 بجے مل، پر میں مل کے کرنی ہے. پھر جاتے ہی اس سے 50,000 مانگا نہیں، پہلے منت کی، دکھ سنایا، پھر اسے ثابت کرایا کہ تیرے علاوہ دینا بھی کسی نے نہیں، سارے غلط بندے ہیں، تو ٹھیک ہے معاذ اللہ. پھر اس کو یہ بھی ثابت کرایا وقت پہ واپس کر دوں گا. اتنی ساری گزارش کر کے رو دھو کے جب وہ پورا قائل ہو گیا تو آخر میں کہا مجھے 50,000. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں نہ تو کرو نا، چلو ہلکا سا ایسے ایسے تو کرو نا. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ او بھائی اپنے حق میں قائل کرنا تھا تو تجھے سارا طریقہ آتا تھا، اور رب رسول کے حق میں قائل کرنے کا تجھے طریقہ ہی نہیں آتا. تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیسے قائل کرنا ہے. اپنے لیے تو نے قائل مائل کرنا تھا، سارا پتا تھا، سب خبر تھی کیسے منانا ہے. اور کسی کو مسجد کے لیے منانا تھا تو کہتا جی میری کو مانتا ہی نہیں، میری کون سنتا ہے. آپ جب تک اس درد سے، زازان نام کا ایک گویہ تھا بغداد میں، گاتا تھا، آواز بڑی سریلی تھی، بڑے لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ وہ خوبصورت ہستی ہیں کہ محبوب نے فرمایا ان سے قرآن سیکھا کرو، یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں مفتی، صحابہ میں قاری، بڑے آدمی. حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دن گزر رہے تھے کسی مقام سے جہاں بھی وہ رہتا تھا، تو وہاں اللہ معاف فرمائے گانے بجانے کی مجلس سجی ہوئی تھی، وہ گا رہا تھا. آپ گزرے تو کانوں میں ہلکی سی آواز گئی. قریب ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے، کس کی آواز ہے؟ کہا حضرت یہ زازان نام کا ایک گویہ ہے. وہیں کھڑے کھڑے درد سے کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اتنی خوبصورت آواز ہے، کوئی تو ہونا جو اس درد سے بات کرے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. اور پھر دعا مانگتے آگے تشریف لے گئے. وہ جوان تھا، فارغ ہو کے باہر نکلا، لوگوں کا رش تھا. ایک شخص نے اسے روکے، کہا زازان ادھر آ، پتہ آج کیا ہوا؟ کہا جناب کیا؟ کہنے لگے جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو؟ کہا جانتے ہیں. فرمایا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج گزرے، تیری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو فرمانے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. کہنے لگا صحیح بتاؤ انہوں نے میرا نام لیا ہے؟ صحیح بتاؤ میرے لیے کہا انہوں نے؟ میرے جیسے شخص کے لیے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا. میں کہاں وہ کہاں، میرا نام لیا ہے. کہاں؟ تھوڑی دیر رکا، چند لمحے پتہ نہیں سوچے کہاں کہاں کا سفر کر کے آئیں. وہ ساری سوچیں درد بن کے آنسو بنی، اور پھر آنسو داڑھی پہ ٹپکے چہرے پہ آئے. پھر لوگوں سے پوچھنے لگا گھر کا پتہ بتاؤ گے؟ کہا وہ فلاں جگہ پہ موجود ہیں. دوڑا گیا، دروازے پہ دستک دی، حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے. کہا کون ہو بیٹا؟ کہنے لگے حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کاش یہ قرآن پڑھتا. میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک، پڑھا دے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. کسی سے تو آپ پیغام حق کہیں، کسی کو تو دعوت خیر دیں. یہ سب سے بڑا بھلا ہے. اگر کسی بد اخلاق کو با اخلاق کر دو گے نا، اس کی بیوی سکون میں آ جائے گی، اس کی ماں آرام سے سونے لگے گی.
اس کا باپ کہے گا وہ حد ہو گئی، میرا پتر ٹھیک ہو گیا، تمیز سے بات کرنے لگا ہے۔ بچے پریشان ہوتے ہیں، بچے۔ میں بیٹھا تھا کھانا کھا رہا تھا گھر میں، تو میرے گھر والے کہنے لگے مدرسے کا کوئی بچہ باہر ہے، بڑا سخت رو رہا ہے۔ میں نے کہا بلاؤ، کسی استاد نے ڈانٹ دیا ہوگا۔ تو بچہ میرے پاس ہے تو اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگا پیر صاحب وہ میری امی تے ابو کار فیر پہ لڑ دینے، کرو فون آیا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے بڑی سخت لڑائی ہوتی ہے، میرے والد میری اماں کو مارتے، پھر ہم سارے بہن بھائی نا چارپائیوں کے نیچے چھپتے ہیں۔ تو وہ دور ہے، اس وقت تو 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، دور ہے میرا گھر، پر پتہ نہیں ہمارے گھر کیا ہو جائے گا۔ پیر صاحب آپ دعا مانگے نا، آپ دعا کریں نا، اس بچے کی کیفیت اور اس کے اوپر چھائی ہوئی آزمائش اور اس کے طبیعت میں اسے دیکھ کے میرے آنسو نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اس کے باپ کو بلایا، میں نے کہا خدا کے بندے، تیری انا اور تیری بیوی کی انا اتنی سخت ٹکراتی ہے کہ تیری اولاد پیس کے رہ گئی، کاش تو رسول اللہ کی اس صفت سے آگاہ ہوتا کہ خدا کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ کاش تمہارے اندر وہ کیفیات ہوتی۔ تمہارے بچے میلوں دور رہ کے بھی تڑپتے ہیں کہ جانے گھر میں، کیوں؟ اس لیے کہ گنجائش نہیں دلوں میں، کوئی اخلاقی تعلیم نہیں۔ ہم نے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اتنا آزمائش کا گھڑا بنا لیا ہے، لڑائیاں جھگڑے مصیبتیں، کیوں؟ کہ پیسوں کی تو تبلیغ روز ہوتی ہے کہ کمانے چاہیے، مال کی تبلیغ تو روز ہوتی ہے، درد نہیں بٹتا، اخلاق کی بات نہیں ہوتی۔ او سجنوں، ہمارا غریب گھر تھا، پر میرے ابا جی جب گندم کا سیزن ختم ہوتا گھر میں لے کے آتے تو ہمارے گھر کے سین میں کھڑے ہو کے فرماتے لو پتر کسے دا گھر وال نہیں تکنا، میں دانے پاتے نے پھڑو لیتے تھے تو اڈی ماں نے اچار پا دیتا ہے۔ آپ پرواہ نہیں، اس سادگی کے ساتھ، اس آسانی کے ساتھ گزارا ہوتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا ابا جی لوگ بڑا بڑا پیغام دیتے ہیں پیسے کماؤ پیسوں، آپ نہیں دیتے پیغام، چلیں یہ بتا دیں کوئی شے پسند نہیں کھانے میں؟ کہنے لگے بیٹا بھوک لگی ہو تو ہر شے پسند، نہ لگی ہو تو نخرا ہی نخرا، اگر طلب ہوگی تو یہ بھی تمہیں نفع دے گا، لیکن اپنے گھر میں سکون رکھنا، اطمینان رکھنا، اس ٹینشن سے اپنے ایک دوسرے کو اخلاق کا سبق پڑھائیں، دلوں کی نرمی کا درس دیں، تھوڑی سی کوشش کریں جس سے ہمارے گھر بچ جائیں، اور اگر کوئی بندہ گناہگار نظر آئے تو اس پر تنقید نہ کریں،